دیبل کی فتح ابتدا تھی۔ محمد بن قاسم جانتے تھے کہ یہ راستہ ابھی ختم نہیں ہوا، آگے اور شہر تھے، مزید قلعے تھے اور سب سے بڑھ کر ایک بڑا معرکہ ابھی باقی تھا۔ دیبل کے بعد ان کا اگلا ہدف تھا نیرون کوٹ، ایک ایسا شہر جو دریائے سندھ کے کنارے اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ محض ایک شہر نہ تھا بلکہ ایک عظیم تجارتی مرکز اور مضبوط فوجی قلعہ بھی تھا۔ کارواں یہاں سے گزرتے، تجارت کی گھنٹیاں بجتی اور قلعے کی دیواریں ہر آنے جانے والے پر اپنی ہیبت ڈالتی۔ محمد بن قاسم اچھی طرح جانتے تھے کہ جو نیرون کوٹ پر قابض ہو جائے گا وہ سندھ کی رگے جاں پر قابض ہو جائے گا۔ لیکن محمد بن قاسم تلوار کے ساتھ ساتھ قلم اور پیغام کی طاقت پر بھی یقین رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہر دروازہ خون سے نہیں کھلتا، کچھ دروازے عدل اور نرم کلام سے بھی کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا لشکر کو نیرون کوٹ کی سمت روانہ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے کاتب کو بلایا۔ کاتب دوڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے روشنائی اور قلم رکھ دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، لکھو، یہ میرا پیغام ہے نیرون کوٹ کے لوگوں کے نام۔ قلم روشنائی میں ڈوبا اور الفاظ صفحے پر یوں اترنے لگے جیسے بجلی کے کوندے اندھیری رات کو چیرتے ہیں۔ ہم محمد بن قاسم، امیر المومنین کے نمائندہ، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ظالموں کا خاتمہ ہے۔ جو جنگ میں شامل نہ ہو اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھروں میں رہیں گے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا، ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ ہمارے لیے فتح کا مطلب انصاف ہے، ظلم نہیں۔ یہ خط ایک ایلچی کے ہاتھوں نیرون کوٹ روانہ ہوا۔ ایلچی نے جب یہ پیغام وہاں کے حاکم اور لوگوں کے سامنے پڑھا تو فضا میں ایک غیر معمولی سکوت چھا گیا۔ نیرون کوٹ کے باسی حیران تھے۔ ان کے ذہن میں عربوں کی تصویر کچھ اور تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے تو خون بہائیں گے، شہر جلائیں گے اور خزانے لوٹ کر لے جائیں گے، لیکن یہ پیغام تو بالکل مختلف تھا۔ رامو نامی ایک عام شہری نے اپنے پڑوسی سے سرگوشی کی، یہ کون سا فاتح ہے جو تلوار سے زیادہ انصاف کی بات کر رہا ہے؟ راجہ داہر کے سپاہی تو ہم پر ٹیکسوں کی آندھی برساتے ہیں، ہماری فصلیں چھین لیتے ہیں اور ہمیں غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم تو ہمیں امن دے رہا ہے، یہ تو کوئی اور ہی فاتح ہے۔ یہ الفاظ ایک شخص کے نہ تھے، یہ نیرون کوٹ کے ہزاروں دلوں کی دھڑکن تھے۔ محمد بن قاسم کے دیبل میں کیے گئے انصاف کی خبریں پہلے ہی پورے سندھ میں گونج چکی تھیں۔ لوگ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نے غیر مسلموں کو امان دی، ان کے مندروں کو محفوظ رکھا اور انہیں بھائی چارے کی دعوت دی۔ نیرون کوٹ کے باسیوں نے اپنے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم اب داہر کے غلام نہیں رہیں گے، ہم اس کی فوج کے ہاتھوں مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب شہر کے لوگوں نے خود اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کر دی۔ قلعے کے دروازے کھل گئے، نہ کوئی جنگ ہوئی نہ کوئی خون بہا۔ شہر نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن قاسم کے لیے راستہ بنا دیا۔ جب مسلمان لشکر نیرون کوٹ کے قریب پہنچا تو محمد بن قاسم نے حیرت سے دیکھا کہ سامنے صف بستہ فوج نہیں بلکہ شہر کے لوگ ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے ہیں۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں، مسکراہٹ تھی۔ ان کی زبانوں پر نعرے تھے، خوش آمدید اے انصاف کے علم بردار، خوش آمدید اے فاتح دیبل۔ یوں نیرون کوٹ بھی بغیر جنگ کے محمد بن قاسم کے قدموں میں آ گیا، اور یہ فتح کسی تلوار کی دھار سے نہیں، عدل کے قلم سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر راجہ داہر کا دل دہل گیا۔ دیبل کے بعد نیرون کوٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو پورا سندھ اس کے قبضے سے جاتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایک فیصلہ کن تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے سب سے طاقتور سپاہی، اپنے عظیم جنگی ہاتھی اور اپنی فوج کی پوری طاقت کو جمع کیا۔ وہ محمد بن قاسم کا سامنا کرنے کے لیے نکل رہا تھا۔ اب وہ لمحہ قریب تھا جب سندھ کی زمین ایک ایسی جنگ دیکھنے والی تھی جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے رکھی۔ کیا محمد بن قاسم
جنہوں نے حکمت اور عدل سے شہر فتح کیے اس آخری اور خوفناک طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے جو راجہ طاہر لے کے آ رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے محمد بن قاسم حصہ 7واں۔